خوب ایک درس جو کربلا دیتا ہے انسان کی زندگی کا، وہ اس کا بلند ارادہ، بلند ہمت، ہائیلی موٹیویٹڈ، یعنی ہائیلی موٹیویشن ہو آپ کے پاس بہت زیادہ. یہ کربلا کا درس ہے. کیونکہ کربلا میں عام لوگ نہیں تھے، نہ عام لوگ کربلا جا سکتے تھے. خوب یہ کون سی چیز ہے جو ہمارے ارادے کو اتنا مضبوط کرے؟ چند چیزیں ہیں جو روایات کی روشنی میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں. اللہم چند چیزیں انسان کو سر بلند ہونے سے، یعنی کامیاب ہونے سے روکتی ہیں، کھینچتی ہیں. پہلی چیز ارادے کا ضعیف ہونا، یعنی کم ہمت ہونا. بھئی ہمت ہی نہیں ہے، ارادہ ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے کرنے کی. اس کا تعلق ظاہری طاقت سے نہیں ہے، انٹرنل سسٹم سے ہے. سامنے ہارڈ ویئر بہت اچھا ہو، آپ بہترین گیجٹ ہو آپ کے پاس، لیکن اس کا سافٹ ویئر ہی کمزور ہو، لوڈ ہی نہیں کر پاتا چیزوں کو، تو کیا کریں گے؟ اس کو دیکھتے رہیں گے، کیا پوچھیں گے؟ بولے بیکار ہے. جتنا ہی سامنے خوبصورت ہو جائے، اس کا سافٹ ویئر ہی کمزور ہے، یہ رن ہی نہیں کرتا. اس کے اوپر انٹرنل امپورٹنٹ ہے. آپ سامنے میں بہت ہو چاہے، لیکن آپ کا ارادہ کمزور ہے، ہمت ہے، تو آپ اوپر نہیں جا سکتے. دوسری چیز امام فرماتے ہیں کم تجربہ ہونا، ایکسپیرئنس نہ ہونا، میچور نہ ہونا. زندگی میں یہ چیز اس کو اوپر نہیں لے کے جانے دیتی. بغیر تجربے کے کام کر لے آدمی، بغیر ایکسپیرئنس کی چیزوں کو حاصل کرنا چاہے، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. اور تیسری چیز سست جو ہے وہ ڈیسیجن لینا، یعنی انسان جو ہے وہ اپنا ڈیسیجن لینے میں اپنے آپ کو کہ یہ مجھے ابھی کرنا ہے، یہ مجھے کرنا ہے، اس میں سست ہو، سلو. آپ دیکھیں زندگی میں کئی لوگ فیصلہ کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں، وہ وقت گزر جاتا ہے. کامیابی یہی ہے کہ اس ٹائم پہ فیصلہ کیا جائے جس ٹائم پہ وہ فیصلہ کامیابی دے. ایسی ہے زندگی میں کئی فیصلہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے صحیح ٹائم پہ اگر میں فیصلہ کر لیتا، چاہے وہ ایجوکیشن کا تھا، چاہے وہ بزنس کا تھا، چاہے وہ کسی، تو آج میں کامیاب، میں نے فیصلہ وقت پہ نہیں کیا. یہ چیزیں، یہ تین چیزیں امام کہتے ہیں انسان کو سر بلند نہیں ہونے دیتی، کامیاب نہیں ہونے دیتی. اوپر نہیں، آپ جوان ہیں ماشاءاللہ، آپ کا ارادہ محکم ہونا چاہیے. آپ کا ارادہ بلند ہوگا، ہمت ہوگی، تو آپ پھر علامہ اقبال کے اس شاہین کی طرح آپ پہاڑوں پہ کمن ڈالیں گے. لیکن جو جوان یہ کہے کچھ نہیں ہو سکتا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو جب خود ہی کوئی کہہ رہا ہو کچھ نہیں ہو سکتا، تو خدا پھر اس کے ذریعے کیا کرے گا؟ مضبوط ارادہ فرد کو بھی، قوم کو بھی کامیاب کرتا ہے. اسی لیے قوم کے لیڈر کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، جو لوگوں کے ارادوں کو بناتا ہے. اس لیے آپ کے لیے اسلام جو ہے وہ رہبر، لیڈر، امام ہونا بہت ضروری ہے. ہر اسلام اتنا قائل ہے کہ آپ 2-3 لوگ سفر پہ جا رہے ہیں، ایک آپ کا اس میں سے لیڈر ہونا چاہیے. کیوں؟ سارے فیصلے وہ کرے، اس کو فالو کرو. اسلام اتنا کم. ہماری زندگیوں میں ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ ہمارا لیڈر کون ہے؟ یہ تو پولیٹیکل چلے جائیں تو کوئی اور ہو، چلے ایک ہی گھر میں 4 لوگوں کے لیڈر. مذہب میں تو بس ہمارے پاس سینسر بورڈ لگ جاتا ہے مجھے بھی بولتے بولتے. باقی ساری چیزیں اچھی طرح جانتے ہیں. تو اب آدمی، تو قوم کیسے بڑی ہوگی، قوم کیسے آگے جائے گی؟ عزیزان محترم، بہت ضروری ہے. آپ قرآن کی طرف آئیں، قرآن میں پروردگار ایسے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے. لوگ آئے رسول خدا کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، اینا ذوالقرنین کون تھے؟ یہ یہودی جن کا ذکر کرتے ہیں، ذوالقرنین کون تھے؟ سورہ کہف میں پروردگار نے ذوالقرنین کے بارے میں بتایا. وہ کہتے ہیں سکندر تھے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ متدین شخص تھا ذوالقرنین، اور مضبوط اور شجاع شخص تھا. ایک قوم کے پاس گیا، اس قوم نے کہا کہ ہم آپ کو سب کچھ دیتے ہیں، دیکھا نا اتنا طاقتور شخص ہے، متدین شخص ہے، ارادہ مضبوط ہے. کہا ہم آپ کو سارے وسائل دیتے ہیں، ساری چیزیں دیتے ہیں، ہمیں اس دشمن سے نجات دیں. دشمن کون ہے؟ یاجوج ماجوج. ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں وہ.
ابھی بھی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اب وہ کیا کریں. حضرت ذوالقرنین کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے تمہارے پیسے، تمہارے ارادے، تمہارے وسائل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مین پاور اور تمہارا اپنا ہمت چاہیے، وہ دو. اگر وہ تم میرے ہاتھ میں رکھتے ہو تو میں دشمن کو ہرا دوں گا. تو انہوں نے یہی کیا. ان کو وہ سمجھ گئے کہ اصل میں خود کمزور ہیں، یہ خود کمزور ہیں، ضعیف ہیں یہ. پھر یہی کیا. جب انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں، تو پھر دو میٹل کو، لوہے کو اور مس کو، دونوں کو جمع کر کر ایک جو ہے وہ بالکل جیسے ڈیم بنائے جاتے ہیں ویسی دیوار بنائی اور جیت گئے، کامیاب ہو گئے. ہمت، ارادہ قوم کو بچا گیا، کوئی شخص ہو. اسی طرح قرآن میں جو ہے وہ مرد رجل آل یاسین، سورہ یاسین کے اندر پروردگار ایک مرد کا ذکر کر رہا ہے. کون مرد ہے؟ وہ ایک ہی مرد ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، لوگ مانتے نہیں. وہ ایک شخص اٹھا پہاڑی پہ چڑھ کر، اس نے بولا کہ تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ اکیلا تھا، اور ان سب نے اس کو مارا، اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ شہادت کے درجے پہ چلا گیا. لیکن اس نے اپنی ہمت اور ارادے کو کم، اور جب وہ بہشت کی طرف، قرآن کہتا ہے خدا نے اسے بہشت کی طرف کہا، تو وہ پھر بھی اپنے دل میں درد رکھتا تھا کہ کاش کہ یہ لوگ سمجھ جاتے، ہدایت پا جاتے. خوب ہمت اور ارادہ چاہیے. اسی بلند ہمت اور ارادے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کربلا، اللہم صلی علی محمد و یہی ارادہ چاہیے نا. وہ اب وہ دیکھیں نا کہ وہاں جو لوگ امام نے جمع کیے ہیں وہ کتنے ہیں اور ان میں کون کون ہیں؟ بوڑھے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں. کوئی بہت ایسی تو فوج نہیں ہے نا جو پرانے زمانے میں اتنی لیئرز کے ساتھ فوج کھڑی ہے، نہیں. لیکن کیونکہ ان کے ارادے بہت بڑے ہیں. انہیں موت شکست نہیں دے سکتی، انہیں تلواریں نہیں ہرا سکتی، انہیں نیزوں کا خوف نہیں ہے، گھوڑوں کی ٹاپیں ان کے بدن کو پامال نہیں کر سکتی. کیونکہ ان کے بدن ایسے تھے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کو پامال کر گئے. ان کے سینے ایسے تھے جنہوں نے تیروں کو جکڑ لیا. ان کی گردن کی رگیں ایسی تھیں جنہوں نے تیز دھاروں کو کاٹ دیا. یہ تھے کربلا میں، ایسے لوگ لے کر آئے وہاں سے. ہمت، ارادہ بلند. ہماری ہمت اور ارادہ کتنی بلند ہے. ہم اپنے دور میں آئے، ہمارا ہمت اور ارادہ کیا؟ کیسے ہم امام کی حکومت کیسے ہوگی قائم؟ اور کیسے ہوگی؟ دنیا میں پتہ نہیں وہ سپر پاور یہ ہے، فلانا کامنیول پاور ہے، فلانا یہ پاور ہے، فلانی وہ پاور ہے. تو پھر کیا کریں؟ چپ کر کے سو جائیں جا کے؟ کام کون کرے گا؟ ایسے تو نہیں چاہیے امام وہ ارادے چاہیے، بلند ارادے کرو. جتنا تمہارا ارادہ بلند ہوگا وہی تمہاری قیمت ہے. مولا متقیان علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فلاسفر تھے. میں پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا واقعہ. کہتے ہیں برلن میں گیا، وہاں پہ انسان کی قیمت، انسان کی ویلیو پہ کانفرنس تھی جرمنی میں. میں بھی یونیورسٹی نے بلایا تو وہ گئے، سب نے آ کے اپنا بیان دیا، اپنا لٹریچر جو ہے وہ بیان. ان کی باری آئی، یہ گئے، انہوں نے بولا انسان کی قیمت اس کی ہمت اور اس کا ارادہ ہے. اگر اس کا ہمت، اس کا ارادہ 2 کمرے کا فلیٹ ہے تو اس کی قیمت ہی یہی ہے. اگر اس کی ہمت اور ارادہ ایک گاڑی ہے لوہے کی تو بس اس کی قیمت ہی. آج کی زبان میں ہم دیکھیں کہ وہ ایک جوان کا ارادہ کیا ہے؟ ایک موبائل لے لو بس، وہ یہ قیمت ہے بھائی، یہی قیمت. وہ پوری محنت کرتا ہے کہ یہ لے لوں میں، اور یہاں پہ تو وہ بھی چھن جاتا ہے. آدمی کہتا ہے بھائی ویسے ہی رکھ لو بغیر چھوٹا والا، سم تو دے دو بھائی. اب تو سم بھی نہیں ملے گی دوبارہ، ویکسینیشن کارڈ نہیں ہے ہمارے پاس. اللہم صلی علی محمد وآلہ. خوب یہی ہمت اور ارادہ ہے نا ہمارے. اور ہماری ہمت کیا ہے؟ خوب یہی ہے. اب آپ اپنا ہمت، آپ خود اپنی قیمت لگائیں. میری کو حیثیت ہے میں آپ کی قیمت، میں تو اپنی قیمت میں پریشان ہوں.
آپ اپنی قیمت خود لگائیں. آپ کی قیمت کیا ہے؟ کیا ہے آپ کی ہمت؟ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ کہاں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو؟ تخیل نہیں ہے. بلند ہمت ہونا، بلند ارادہ خواب خیال نہیں ہے. ضروری ہے یہ آپ کے لیے کہ آپ کا ارادہ ہو ایسا، میں امام کی رکاب میں شہید ہوں گا. وہ جب ارادہ بلند ہوگا تبھی تو اٹھیں گے، آپ کام کریں گے. جب ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ بینک میں نوکری لگ جائے، چھوٹی سی نوکری، سی او لگ، بہت ہوا تو یہ ہو جائے، بہت ہو جائے یہ ہو جائے. تو یہی قیمت ہے بھائی. پھر کام کا پتہ نہیں کن چکروں میں ہو تم. ہمت جو رات کو سر رکھتا ہو سجدے میں، خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہو، خدا میرا انتخاب کر. جس جوان کو یہ پتا ہو اس کا خریدار خدا ہے تو وہ پھر اپنی قیمت اس بازار میں لگواتا ہے. لگانی پڑے گی نا قیمت. تو اپنے آپ کو جب آپ دیکھیں آپ کی قیمت کیا ہے تو پھر آپ اسی حساب سے اپنے آپ کو بیچیں گے نا. محسن حجاجی جو جوان ہے، اپنے بیٹے کو جب وہ شہید ہوا تو 2 سال کا اس کا بیٹا، لیکن اس کو پھر بھی اس نے نامہ لکھا، لیٹر لکھا کہ چلو بڑا ہوگا تو وصیت پڑھے گا کبھی. اس نے تو چلو بعد میں پڑھی، ہم نے تو پڑھی لی کم از کم. کیا لکھتا اپنے بچے کو؟ کیا کہتا ہے؟ بیٹا دنیا پر آشوب ہے، دنیا مشکلات ہے، مصیبت ہے، کھینچنے کی جگہ ہے، فتنے کی جگہ ہے، مگر یاد رکھنا اپنے آپ کو ایسا کرنا کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے. خدا خریدار ہو تمہارا. اپنی قیمت لگاؤ ایسی بھائی. جب اللہ اکبر، کیا شعر ہیں حافظ کے بھی کہ یوسف کی طرح کنعان میں کوئی قیمت تو لگے. بات تو یہی ہے. حضرت یوسف گئے ہو کنعان کے بازار میں، مصر کے بازار میں، جب کنعان سے گئے خوب قیمت تو لگاؤ. قیمت اپنی قیمت لگائیں. آپ بیچے اس الہی بازار میں اپنے آپ کو کہ کتنے میں خریدا جائے گا آپ کو. کیا ہے اندر جو خریدا جائے؟ کیا ہے میرے پاس؟ کیا ہے میرے پاس؟ تنہائی میں راز و نیاز ہے، میری زندگی میں مناجات ہے، میری زندگی میں توسل ہے، میرا رابطہ ہے امام کے ساتھ. جتنا جس کا رابطہ مضبوط امام کے ساتھ اتنی اس کی قیمت ہے. عزیزان محترم اتنی قیمت ہے. کیوں سب سے بڑا درجہ شہداء میں حضرت عباس علیہ السلام کا ہے. اللہم صلی علی محمد. کیوں سب سے بڑا درجہ ہے؟ یعنی وہ مقام ہے کہ شہدائے کربلا بھی غبطے کھائیں گے کہ کیا مقام ہے حضرت عباس علمدار کا. کیوں؟ کیوں ایسی قیمت؟ کیوں؟ کیونکہ جو جتنا امام کے قریب ہے اتنی ہی اس کی قیمت ہے. جس قیمت ہے جتنا قریب ہے. یہ کیسے انسان قریب ہوتا ہے؟ اطاعت سے، وفا سے، قربانی سے، ایثار سے. جو امام نے کہا وہی کرنا ہے، بس ختم. اطاعت، امام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، امام کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے. بس جو امام نے کہا وہی کرنا ہے. خوب یہ لگانے پڑے گا قیمت. یہ اپنے آپ کو عزیزان محترم اس سسٹم میں ڈالنا پڑے گا، تبھی ہم ڈلیں گے تو یہ معاملہ چلے گا.